اس نے مرکزی دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا تو مہوش کے کہکوں کی کھنکار اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کا چہرہ یکدم سخت ترین ہوا، آنکھیں سرخ اور قدم تیز ہو گئے۔ وہ لاؤنج کے پچھلے حصے میں فرسودہ بیگم کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر کہکا لگا رہی تھی۔ یہ کیا حرکت کی تم نے آج؟ وہ غصے سے دانت پیس کر گرایا تو وہ دونوں خواتین نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اتنا غصے میں آج پہلی مرتبہ دکھائی دے رہا تھا، وگرنہ تو وہ ہمیشہ ہی اس گھر کے سب سے مظلوم مخلوق تھا۔ کیا حرکت؟ مہوش نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کیا اسے واقعی نہیں معلوم تھا؟ اعراز وہ چھت پر تھی، میں وہاں دیکھنا بھول گئی تھی۔ بچی کی غلطی نہیں ہے، فرسودہ بیگم نے نرم لہجے میں سے کہا، جبکہ اس کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ بچی؟ یہ کہاں سے آپ کو بچی لگتی ہے؟ اور سوری ٹو سے یہ ہمارے میاں بیوی کا معاملہ ہے امی، مجھے اس سے بات کرنے دے۔ اس کا لہجہ جتنا سخت تھا اتنا ہی وہ دونوں خواتین حیران تھی۔ اس سے پہلے مہوش کچھ کہتی وہ اسے بازو سے تھام کر اس کے کمرے میں گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ فرسودہ بیگم تو اس کے تاثرات سے دنگ ہوتی گئی، کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی، البتہ ان کی آنکھیں ضرور بھیگ گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ غصے نے اس کے دماغ کے چراغ واقعی بجھا دیے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ مہوش کے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی سی اس کے مشتعل روپ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے آج جو حرکت کی ہے مجھ پر کیا گزری ہے؟ وہ ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ مہوش کو پہلی مرتبہ اس سے خوف آیا، اور اور یہ اس نے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ویڈیو تھی جو اسکرین پر چل رہی تھی۔ وہ بارش کی بوندوں کو اپنی سفید ہاتھوں سے اچھال رہی تھی۔ ویڈیو ہے؟ اس نے خود کو با اعتماد با حوصلہ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ کس کو اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے تم نے یہ حرکت کی؟ کس کے ستائشوں کی ضرورت تھی تمہیں؟ بولو۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینک کر اب ہاتھ سینے پر باندھے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مہوش انتہا کی ڈھیٹ بنی اس کے سامنے خود کو با اعتماد ظاہر کیے جا رہی تھی، جیسے اسے اس کے اس رویے سے کوئی فرق نہیں، لیکن اندر تو اس کی روح بھی کانپ رہی تھی۔ سب لڑکیاں بناتی ہیں، میں نے بنا دی تو کیا ہو گیا؟ واہ واہ، اگر کوئی انسان ڈھیٹ ہو تو مہوش کے جیسا۔ سب بناتی ہیں مگر تم نہیں بناؤ گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ درشتگی کے ساتھ بولا تھا۔ مہوش کا حلق تک کروا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے ایبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ بھی احراز ملک تھا، حق جتانا اس سے اچھے سے آتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے کبھی جتایا نہیں تھا، اور میں آپ کی بات کیوں مانوں گی؟ خدا کیا چیز تھی یہ لڑکی! احراز کا پارا پہلے سے ہائی تھا، وہ اسے آتش بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ واقعی بتاؤں تمہیں وجہ؟ اس نے معنی خیز سے اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاری تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مہوش صاحبہ سٹ پٹائی تھی۔ اگر میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں تو مجھے طلاق دے دینا، میں آپ کی خاطر اپنے آپ کو بدل تو نہیں سکتی۔ بم پھٹ جاتا تو اتنا دھواں نہ اٹھتا جتنا اس وقت احراز کے کانوں سے نکل رہا تھا۔ بس اب اس کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہوا کی سی تیزی سے اس کی طرف بھرا تھا۔ اس کا نازک بازو سختی سے تھام کر وہ اسے دیوار سے لگاتا ہوا خود اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکا، وہ دونوں بازوؤں کو اس کے گرد وارد کر چکا تھا۔ اس کے جسم کی ایک ایک رگ اس وقت ایسے ابھر رہی تھی جیسے ان میں ہوا بھر دی گئی ہو۔ مہوش کے چھکے تو اب چھوٹے تھے۔ خوف زدہ آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ طلاق چاہیے؟ طلاق لینا چاہتی ہو تم؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتا سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ مہوش کی زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ اس کی دھڑکن اس وقت اس قدر تیز تھی کہ آواز کانوں تک آ رہی تھی۔ ہاں، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے خوش نہیں رکھیں گے۔ ہکلاتے ہوئے اسے بامشکل آواز نکلی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا کہ موتی برسنے لگے تھے۔ احراز نے بے اختیار اپنا سر تھاما تھا۔ اف، یہ عورت اور اس کی اوور تھنکنگ! محترمہ، کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس کا لہجہ اب کافی نرم ہو گیا تھا۔ آپ خود تو کہتے ہیں۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ احراز اسے پہلی مرتبہ روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ روتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ کب کہا تھا؟ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہوا وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ مہوش نے دماغ پر زور دیا کہ اس نے واقعی ایسے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ جیسے اس سے بیہیو کرتا تھا اس سے تو یہی لگتا تھا۔ کسی کا بیہیویئر بعض اوقات اس کے دل کے جذبات سے مختلف ہو سکتا ہے۔ پہلے کبھی نہیں کہا، چلو آج کہتا ہوں۔ مہوش کے دل میں سوئیاں سی چبھی تھی۔ مطلب وہ کس کے منہ سے اپنے لیے نفرت کا اظہار نہیں سن سکتی تھی، اور وہ اس کے کان کے قریب ہوا تھا۔
اس کے سلکی بالوں سے آتی ہوئی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ مہوش بلا ساختہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ میں تم سے بے تحاشا، وہ سنبھل سنبھل کر کہتا ہوا رک گیا تھا۔ مہوش انتظار میں تھی کہ کب وہ اپنا اظہار نفرت مکمل کرے۔ دل دھک دھک سا کر رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اسے یہ لمحہ بہت برا لگ رہا تھا۔ محبت کرتا ہوں، اس نے آخری الفاظ کہے تو اس کے لب مسکرا رہے تھے، جبکہ مہوش کے تو گویا ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اسے واقعی صدمہ لگا تھا۔ مطلب اس نے آج تک جتنا اعراض کو تنگ کیا تھا وہ کیسے یہ سب کہہ سکتا تھا؟ یہ جھوٹ تھا، یقیناً جھوٹ ہی تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ساکھ کھڑی تھی جب اعراض نے اس کے کانوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ امی سے بات کرتا ہوں رخصتی کے لیے، تم سے تمہاری ساری شرارتوں کے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک اور جھٹکا۔ وہ شخص جو آج تک اسے جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہا تھا، وہ پیچھے ہٹا تو مہوش کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو۔ اعراض تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آہ، بے ساختہ اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، اور تم سے عزت وصول کرنا میرا ادھورا خواب بن گیا ہے۔ ان باتوں کو سائڈ پر رکھو اور یہ بات ذہن نشین کر لو، آئندہ اپنے جسم کی نمائش سوشل میڈیا پر نہیں کرو گی۔ ہاں، پہلے کی طرح جسٹ اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کر سکتی ہو۔ وہ واپس جانے کے لیے مرا تھا، اور ہاں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آؤ۔ شکر ہے اسے امی یاد آ ہی گئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، کمرے میں وہ اکیلی کھڑی تھی، یا اس کی بے یقینی۔ وہ خالی نگاہوں سے دیواروں کو گھورتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ جی، کتنا معصوم تھا نا یہ بندہ، پھر اس کو کون سی بیماری لاحق ہو گئی؟ وہ سر کو تھامے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ وہ نیچے آیا تو امی لانچ میں نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا، وہ کہیں نہ ملی تو اس نے کمرے میں آ گیا۔ اس کی تلاش وہاں پوری ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ دوسری طرف تھا۔ اعراض آرام سے چلتا ہوا ان کے قریب گیا تھا۔ ان کے سامنے جا کے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دیکھا ان کی آنکھیں نم تھی۔ اسے شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ پوری دنیا اس کی وجہ سے روئے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کی ماں اس کی وجہ سے روئے، اسے کہاں گوارا تھا؟ اسے اس وقت اپنے رویے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ امی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ نرمی سے بولا تھا۔ فرسودہ بیگم نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری امی، مجھے آپ سے اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی ندامت دکھائی دے رہی تھی۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے، تم نے کبھی مجھے اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن میں تمہیں باپ کا پیار نہیں دے سکی۔ بھیگی آواز میں کہتے ہوئے ان کی آنکھیں ایک بار پھر جھلک پڑی۔ لیکن بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ امی، میں جانتا ہوں، وہ ان کے آنسو پہنچ کے بولا تھا۔ کیا ماں کو یہ بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہے؟ وہ تو سراپا محبت ہوتی ہے۔ خدا نے بھی اپنے پیار کی مثال دینے کے لیے ماں کے پیار کا حوالہ دیا۔ کیا اب بھی کوئی شک ہے کہ ماں کو اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت باقی بچتی ہے؟ اعراض نے ان کے ہاتھ بے اختیار تھام کر لبوں سے لگا لیے تھے۔ اعراض، مجھے احساس ہے تم پر وقت سے پہلے ذمہ داریاں پڑ گئی۔ مجھے واقعی تمہارا احساس ہوتا ہے۔ نہیں امی، آپ میری ذمہ داری تو نہیں، آپ تو میری جنت ہے، میرا فرض ہے۔ ان کو کندھوں سے تھامتا ہوا وہ نہایت شفقت سے گویا ہوا تھا۔ امی، معاف کر دینا، غلطی ہو گئی، وہ بچوں کی طرح منہ لٹکائے بولا تو وہ بلا اختیار ہنس دی تھی۔ اعراض کے دل کو کچھ حد تک راحت نصیب ہوئی تھی۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ وہ مظلوم نہیں تھا، وہ ایک پرفیکٹ بیٹا تھا، جو صرف اپنی ماں کا مان بڑھانے کے لیے وہ سب سہتا اور کرتا تھا جو اسے مظلوم بناتا تھا۔ امی، آپ سے ایک بات کہوں، اگر گھر سے تو نہیں نکال دیں گی نا؟ وہ اب سنجیدہ ہوا تھا۔ فرسودہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ امی، وہ چڑیل کو میرے روم میں کب منتقل کریں گی؟ سر کے بالوں کو گردن سے کچاتا ہوا وہ سر جھکا کر بولا تھا تو فرسودہ بیگم کا کہکا کمرے میں گونج گیا۔ جلدی کرتی ہوں۔ تھینکس امی۔ وہ ان کو اپنی باہوں میں لیے محبت سے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا تھا۔ وہ محض بیٹا نہیں تھا، وہ پرفیکٹ تھا، چاہے وہ شوہر ہو یا پھر بیٹا ہو، ہر لحاظ سے۔ مہوش کے معاملے میں بھی اس کا یہی رد عمل رہا۔ مہوش مسلسل 2 دن سے صدمے میں گری ہوئی تھی۔ مطلب اعراض جو ہمیشہ اسے ایسے دیکھتا تھا جیسے وہ کوئی زہریلی چیز ہو، اور زہریلی بھی اتنی کہ اگر وہ کھانے کا سوچے بھی تو مر جائے۔ اعراض کو آفس میٹنگ کے سلسلے میں چند روز کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ وہ ایک ہفتہ گھر نہیں آیا تھا۔ آج صبح ناشتے کے بعد وہ لان میں نکل آئی تھی۔ لان میں قدم رکھتے ہی ٹھنڈی تیز ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بادلوں کو چیر کر آتی ہلکی سنہری دھوپ روح کو سکون بخش رہی تھی۔ نرم و ملائم پاؤں پر اس کے پیر آہستہ آہستہ پڑ رہے تھے۔ کیاریوں کی صورت میں لگے خوبصورت رنگ برنگے پھول یوں کھل اٹھے تھے جیسے اس کا استقبال کر رہے ہوں۔
لان سے اٹھتی بھیمی بھیمی مٹی کی مہک نے سانسوں میں اتر کر روح کو ٹھہرا کیا تھا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا جو اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ وہ یوں ہی آہستگی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی تھی، سفید فراک امبریلا کی طرح اپنے گرد پھیلائے وہ تازہ کھلے چنبیلی کے پھول کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر چہرہ دوسری طرف کیے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ کافی وقت وہ بے معنی یہی کام کر رہی تھی۔ آج اسے بابا کی یاد بہت شدت سے آ رہی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ ہر سال اس کے بابا اس کے جاگنے سے پہلے اسے وش کیا کرتے تھے، جبکہ آج کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ پھپھو تو خیر غیر اخلاقی رسومات کے خلاف ہی تھی، لیکن احراز نے بھی اسے وش کر نہیں کیا تھا۔ مجھے اتنا اداس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اس نے مجھے وش نہیں کیا تو نہ کرے، ویسے کون سا وہ میرے لیے شاہ جہاں کا درجہ رکھتا ہے؟ دل گرفتگی کے ساتھ سوچ کر وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ مختلف پھولوں کی خوشبو، مٹی کی مہک آپس میں گٹ مٹ ہو کر اس کی سانسوں میں بہہ رہی تھی۔ جب ان خوشبو میں مزید ایک خوشبو کا اضافہ ہوا تھا جسے محسوس کرتے اس نے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے احراز کو دیکھ کر وہ جھٹ سے سیدھی ہوئی تھی۔ تم تم تو 3 روز بعد آنے والے تھے نا؟ اس کی آنکھوں میں تعجب تھا۔ احراز پرسکون انداز میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے آج ہی آ گیا۔ نرم آواز، پرسکون لہجہ، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں وارفتگی۔ مہوش کو وہ آج کل کسی اور سیارے کی مخلوق لگنے لگا تھا۔ زیادہ مجھے بے وقوف سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے ترش لہجے میں بولی تھی۔ اعراض کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ بدلہ تو ضرور لوں گا، بس ایک بار رخصتی ہو جانے دو۔ کیا مطلب؟ اس نے تیوری چڑھا لی تھی۔ احراز کچھ دیر خاموش نگاہوں کے ساتھ اسے تکتا رہا تھا۔ وہ ذرا سا آگے ہوا، اس کے قریب آیا، اس کے 2 نازک ہاتھ تھام کر وہ اپنے لبوں سے لگا لیے تھے۔ وہ جو حیران بیٹھی تھی اس وقت کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ احراز، کیا حرکت ہے یہ؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اچانک اس کا لہجہ اتنا ترش ہوا کہ احراز شدت رہ گیا۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی۔ احراز بھی آہستگی کے ساتھ اٹھا، اس کے برابر ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم باقی مردوں کی طرح بے غیرت نہیں ہو، لیکن تم بھی انہی کی طرح ہی ہو۔ میری شرارتوں کا بدلہ نکالنے کے لیے میرے جسم کا استعمال کرنا چاہتے ہو؟ بس کرو مہوش۔ اس کے الفاظ احراز کی روح اور عزت نفس پر تیز چابک کی طرح لگے تھے۔ اس کی آنکھیں یکدم خون برسانے لگی تھی۔ کیا غلط کر دیا میں نے؟ منقوہ ہو تم میری، محبت کرتا ہوں تم سے، بس یہی غلطی ہے نا میری؟ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ تمہیں اگر اتنی میرے وجود سے چڑ ہے تو ٹھیک ہے، میں امی سے اس رشتے کو یہیں ختم کرنے کی بات کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا بے غیرتی ہے تو میں بے غیرت نہیں کہلوانا چاہتا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے قہر آلود نگاہ سے دیکھتا گھر کے اندر جا چکا تھا۔ وہ سن ہو چکی تھی۔ وہ اس رشتے کے لیے مری تو نہیں جا رہی تھی، مگر پھر بھی کیوں احراز کے الفاظ اس کی روح تک کو برے لگنے لگے تھے۔ آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھی تھی۔ یکدم اسے سردی لگنے لگی تھی، جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ اس کا تنفس بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کا اس قدر تیز لہجہ نہ سنا تھا اور نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل ایسے ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سر کے سامنے اچانک اندھیرا چھانے لگا اور کچھ ہی منٹوں میں وہ زمین ٹوٹے ہوئے شہبیر کی طرح بے سد پڑی تھی۔ لان میں اڑتے پرندوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال کر خوب شور مچا دیا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی وہ ڈاکٹرز کی زیر معائنہ تھی۔ فرسودہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں ان دونوں میں ہونے والے جھگڑے کا علم بالکل نہ تھا اور نہ ہی اب احراز نے بتانے کی جرت کی تھی۔ احراز کی خود کی حالت بہت خراب تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے اس کے ہوش آنے پر اطلاع سنائی تو جیسے 2 مردہ جسموں میں جان رنگ گئی ہو۔ پہلے فرسودہ بیگم اندر گئی تھی۔ اسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ فرسودہ بیگم کافی دیر اس کے پاس بیٹھی اس کی پیشانی چومتی رہی تھی۔ اس کے خاندان کی یہ ایک نشانی بچی تھی جو ان کے پاس تھی۔ وہ اس سے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر گئی تو احراز اندر آیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے جب وہ اس سے ملا تو وہ تازہ کھلتی کلی کی مانند لگ رہی تھی، مگر اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے باغبان نے اس پھول کو سالوں پانی سے محروم رکھا ہو۔ چہرہ انڈے کی زردی جیسا ہو گیا تھا، ہونٹ خشک جیسے ان کی جلد جل گئی ہو۔ اس نے کرب سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے قریب بیٹھے وہ اسے آہستگی سے پکار گیا تھا۔ مہوش۔ مہوش نے اس کی پکار پر آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے چہرہ احراز کی طرف گھمایا تھا۔ احراز کو ان آنکھوں میں شکوہ تیرتا محسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہارے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔
وہ گردن جھکائے آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا جب مہوش نے اس کی بات درمیان میں سے ہی اچک لی تھی۔ آئی ایم سوری، غلطی میری تھی۔ میں نے غصے میں تمہارے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کی آواز میں کراہت شامل تھی، جیسے وہ برسوں کی تکن زدہ ہو۔ احراز کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ مہوش اور معافی، یا خدایا، ایک مرتبہ پوری دنیا اس کے سر پر گھوم گئی تھی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ تم نے مجھے معاف کیا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو میرا قتل بھی معاف ہے، یہ تو بس چھوٹی سی دل آزاری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مہوش بھی جواباً بے جان سا مسکرائی تھی۔ اس احراز کی آنکھوں میں کوئی خلا نظر آ رہا تھا جو اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اس سے یہ خالی پن دیکھا نہ گیا، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ احراز معتجب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ احراز، اپنی شادی کا جوڑا میں خود پسند کروں گی۔ احراز کو اس وقت دیکھو تو ایسا ہو گیا تھا جیسے مردہ جسم میں دوبارہ روح پھونک دی گئی ہو۔ اب اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ میری طرف سے شادی کی ساری شاپنگ، سجاوٹ، مہمانوں کو دعوت نامہ سب تم کرو گی۔ اور خوشی سے پاگل ہو گیا تھا، یوں جیسے کسی وبا میں مبتلا مرض کو عین موت کے قریب زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو۔ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا وہ نہال ہو گیا تھا۔ بلا آخر خوشیوں کی وہ گھڑیاں آن پہنچی تھی جب مہوش ڈارک براؤن کلر کا لہنگا پہنے، شوق میک اپ کیے، اس کی اسٹیج پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وائٹ چادر پر بچھی گلاب کی پتیاں بیڈ کے چاروں اطراف لٹکتی، قدرتی چمبیلی کے پھولوں کی لڑیاں، مہکتا ہوا کمرہ، باہر پھیلی بھیگی چاندنی۔ یہ کوئی عام دن تو نہیں تھا۔ گھونگھٹ چہرے پر اوڑھے وہ بار بار اپنے پسینے سے شرابور ہتھیلیاں رگڑ رہی تھی۔ احراز اسے خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آج وہ اس سے سارے بدلے لینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ جو ظلم وہ سہتا آیا تھا، آج وہی اس کو سود سمیت واپس لوٹانے تھے۔ تمہیں گرمی تو نہیں لگ رہی؟ اسے دیکھ کر وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا تھا، جو بار بار گھونگھٹ کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، اٹھا بھی دے اب گھونگھٹ، اس نے تپ کر کہا تھا۔ گھونگھٹ کے اس پار وہ کب سے اس شخص کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر ہٹا دو گھونگھٹ، کس نے روک رکھا ہے؟ اس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ وہ تو آپ اٹھائیں گے نا؟ کیا کہا؟ احراز اس وقت بے ہوش ہوتے ہوتے واپس آیا تھا۔ آپ گھونگھٹ اٹھائیں؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ اتنی عزت دینے کی آخر کیا سوجی تھی اس کو؟ یعنی وہ جو کبھی اسے عزت کے لائق نہیں سمجھتی تھی، آج اسے آپ کہہ رہی تھی۔ وہ خوشی سے پاگل نہ ہوتا تو اور کیا کرتا، لیکن ایک منٹ اسے شک سا ہوا، گھونگھٹ کے پیچھے مہوش ہی ہے نا، کہیں کوئی اور تو نہیں؟ اس نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ احراز کیا کر رہے ہیں؟ گھونگھٹ اٹھانے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں؟ واللہ چہرہ تو وہی تھا مگر اتنا خوبصورت۔ اس کا دل لمحے کے ہزارویں حصے میں دھڑکا تھا۔ اس کے انداز بھی وہ نہیں تھے۔ اسے تھوڑا تھوڑا یقین آنے لگا تھا، البتہ اس کی ٹون ابھی بھی وہی تھی۔ مہوش احراز ملک، اب آپ اپنی پچھلی تمام غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔